بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بال بال جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے سب رازوں سے واقف ہیں۔ قرآن میں ہے، بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں۔ خبیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتیں کیونکہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت اور پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نرم اور سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ کر گیا جو مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ سب سے مخلص نیک بندہ وہ ہے جو دعا میں آہوازاری کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ جب تو عمل میں کوئی معمول ترک کر دیتا ہے، رنج و غصہ سے تجھ پر قبض طاری ہو جاتا ہے۔ علم حق صوفی کے علم میں پنہا ہوتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ نور کے لیے نور، آگ کے لیے آگ، پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہ عقل مندی ہے۔ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ اللہ جب کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے امیر بنانا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے تو اللہ اس انسان کو سخی بنا دیتا ہے۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس پرکشش کی طرف کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ عورت ہمیشہ عقل مند مرد پر غالب رہتی ہے۔